اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکایت علم چینل۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اخفاء اور غنّے میں فرق کا طریقہ۔ غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، اور غنّہ نون ساکن اور تنوین کے 3 قاعدوں میں ہوتا ہے اور میم ساکن کے 2 قاعدوں میں ہوتا ہے، اور نون مشدد اور میم مشدد میں غنّہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جائیں گے اور اپنے رب کی کتاب کو خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پہلے سیکھتے ہیں کہ مشدد کسے کہتے ہیں، کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہا جاتا ہے۔ اب میم پہ تشدید آ جائے تو میم مشدد کہلاتا ہے، نون پہ تشدید آ جائے تو نون مشدد کہلاتا ہے۔ اب ان میں غنّہ کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ آتی ہے تو یہ لفظ آتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وَمِمَّا وَمِمَّا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کی آواز ناک میں جانی چاہیے۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ کا منہ کھلا نہیں ہونا چاہیے اس لفظ کو ادا کرتے وقت، یعنی میم مشدد کو ادا کرتے وقت۔ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، وَمِمَّا وَمِمَّا یہ۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ نون مشدد ہے۔ اب اس میں جب ہم غنّہ کریں گے تو ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ تالوں کے اوپر لگے گی۔ وہ کس طریقے سے؟ ان الذین، ان الذین، یہ آپ نے نوٹ کیا۔ اب اکثر لوگ جو ہے وہ ادائیگی درست نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہوگا۔ یہ جب ہم چیزیں سیکھ کر قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ جان سکیں گے کہ یہ کوئی ایرا غیرہ بندہ نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ قرآن کو پڑھا کس طریقے سے جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو قرآن کریم کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ بس بیٹا قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ادائیگی آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو قرآن آنا چاہیے۔ تو ایسی چیز نہیں ہے، ادائیگی بھی ضروری ہے، خوبصورت انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ تو آج ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے جانا نون مشدد اور میم مشدد کے غنّے کو۔ اب ہم چلتے ہیں اخفاء کی جانب۔ اخفاء میں غنّے کو چھپانا ہوتا ہے۔ کس چیز میں چھپائیں گے؟ نون ساکن اور تنوین میں چھپائیں گے۔ یعنی جب نون ساکن یعنی نون ہو اور اس کے اوپر دال جیسی جزم ہو، اس کے بعد والا لفظ دیکھنا ہے کہ کون سا آ رہا ہے۔ اخفاء میں ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ لفظ آپ کو نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ان کے بعد یہ لفظ نظر آ جائیں نون ساکن اور تنوین میں غنّہ ہوگا۔ تو اس میں غنّے کو چھپانا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں جو غنّہ ہوگا اس غنّے کو چھپانا ہے۔ کیسے چھپائیں گے؟ اب دیکھیں، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، کیسے؟ آتا، آتا۔ اب دیکھیں ہم نے نون مشدد پہ زبان جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے تالوں پہ لگائی تھی۔ اب یہاں ہم نے یہ نہیں کرنا، آتا، آتا۔ ہم نے زبان کو اوپر نہیں لگانا، نہ دائیں کرنا ہے نہ بائیں کرنا ہے۔ تو یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ کس طریقے سے چیز ادا ہو رہی ہے۔ تنوین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تبارک الذی کی جو پہلی آیت ہے وہ نوٹ کرنے کے لیے ہمیں ملتی ہے کہ شیء قدیر، شیء قدیر۔ اب دیکھیں اس کے اندر میں نے غنّے کو چھپایا، ان الذین۔ اب یہ دیکھیں شیء قدیر، اور انت انفسکم، جان لیا۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے قرآن کریم کو درست کرنا ہے اور سیکھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اور اچھی طریقے سے دیگر غنّوں کو، دیگر چیزوں کو اور اچھی طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہیے حکایت علم چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔